اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اما بعد وقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ۔ ماہ مبارک ذی الحج کی 9 تاریخ کہ جسے روز عرفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ اس دن کی بہت اہمیت ہے۔ یہ دن بنیادی طور پر دعا اور استغفار کا دن ہے، طلب مغفرت کا دن ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہونے کا دن ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے بخشش طلب کرنے کا دن ہے۔ اس دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ روز عرفہ کا غسل استحباب کی نیت سے بے حد اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن حاجی میدان عرفات میں کھلے آسمان تلے جمع ہوتے ہیں اور اسی دن مناسک حج کا آغاز ہوتا ہے۔ مکتب جعفریہ میں ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہنا، ظہر سے مغرب تک وقوف کرنا واجب ہے۔ اس دن کے کچھ اعمال بھی ذکر ہوئے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ دن دعا اور استغفار کا دن ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگنے کا دن ہے۔ ایک سائل کی جو روز عرفہ کسی انسان سے کچھ مانگ رہا تھا، امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے روکا اور کہا کہ آج بھی یعنی روز عرفہ کو بھی تم کسی بندے سے مانگ رہے ہو، تمہارا دست سوال دراز ہے اور کسی انسان سے آج بھی تم سوال کر رہے ہو، حالانکہ یہ تو خدا سے مانگنے کا دن ہے، یہ تو اپنے اللہ مالک رازق خالق سے مانگنے کا دن ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ آج وہ دن ہے کہ جس دن اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی عنایتیں ان بچوں تک بھی پہنچتی ہیں کہ جو ابھی جن کی ولادت نہیں ہوئی، جو ابھی ظاہری طور پر اس دنیا میں نہیں آئے، جو ابھی تک اپنی ماؤں کے شکموں میں ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ وہ بچے بھی خدا کی رحمت و برکت کے مستحق ٹھہرتے ہیں، لہٰذا آج کا دن خدا سے مانگنے کا دن ہے، استغفار کا دن ہے۔ روز عرفہ جتنی عبادت کی جائے کم ہے، جتنا ذکر خدا کیا جائے کم ہے، تسبیح و تحلیل میں وقت صرف کیا جائے۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن ظہر و عصر کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھنا، کہ جو سورہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ قل ھو اللہ احد، سورہ اخلاص، سورہ توحید کی تلاوت کی جائے اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کی جائے۔ اعمال روز عرفہ میں اس 2 رکعت کی نماز کو بہت اہمیت حاصل ہے، بہت اجر و ثواب ہے۔ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنا اس دن بہت زیادہ تاکید ہے اور بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے، کہ اس دن زیارت سید الشہداء کا ثواب 1000 حج، 1000 حج مقبولہ، 1000 عمرہ مقبولہ اور 1000 جہاد کے برابر ایک زیارت کا ثواب لکھا گیا ہے۔ لہذا اس دن کو ضائع نہ کیا جائے، عبادت خدا میں یہ دن صرف کیا جائے۔ اسی دن 4 رکعت نماز کی جو ظہرین کے بعد پڑھی جائے گی، کہ جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید، سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے، 50 مرتبہ ہر رکعت میں۔ اور یہ 4 رکعت نماز جو ہے وہ اعمال عرفہ کے نام سے، روز عرفہ کے نام سے قربتاً الی اللہ یہ 4 رکعت نماز ادا کی جائے گی۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد قل ھو اللہ احد 50 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت پکار کر کہتی ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے، کوئی اپنا سوال میرے سامنے رکھنے والا۔ اور یہ وہی دن ہے روز عرفہ کہ جس دن دعائے عرفہ، دعائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پڑھی جاتی ہے، جو اپنے اندر ایک ایسی روحانیت رکھتی ہے، اتنے معانی اور اتنے مطالب اس کے اندر موجود ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت بھی ہے اور عرفانی دعا ہے، جو میدان عرفات میں سید الشہداء امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے عرفہ میدان عرفات میں پڑھی اور وہ دعا مفاتیح الجنان میں موجود ہے۔ اس روز دعائے عرفہ کا پڑھنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ دن شہادت سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے۔ اس دن سفیر حسین کو
کوفہ میں ظلم و جور کے ساتھ شہید کر دیا گیا، لہٰذا غم حسین کرنا، مجالس سید الشہداء بپا کرنا، مجلس شہادت حضرت مسلم بن عقیل بپا کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس دن کو ذکر اہل بیت کیا جائے، دعائے امام حسین، دعائے عرفہ کی تلاوت کی جائے۔ اس دن 100 مرتبہ سورہ توحید کا پڑھنا، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، 100 مرتبہ آیت الکرسی کا پڑھنا، اور 100 مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا پڑھنا بے حد اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر اذکار بھی ہیں، دیگر تسبیحات بھی ہیں، دیگر دعائیں بھی ہیں کہ جن کے لیے مفاتیح الجنان کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، وہاں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اس دن کو ضائع نہ کیا جائے، روز عرفہ کے اعمال بجا لائے جائے، روز عرفہ کو دعا و استغفار میں صرف کیا جائے، اور روز عرفہ سید الشہداء کی عظیم قربانی کو یاد کیا جائے، کربلا والوں کا تذکرہ کیا جائے، غم حسین بپا کیا جائے، مجالس سید الشہداء، مجلس شہادت حضرت مسلم بن عقیل بپا کی جائے، اور یہ دن عزاداری میں، ماتمداری میں، اور غم حسین میں، اور پرساداری میں یہ دن جو ہے وہ صرف کیا جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس ذکر کے وسیلے سے اپنے لیے مغفرت طلب کی جائے۔ جب آپ دعا کریں تو اپنے اس خادم کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔